اور فیروز بھائی علی جناب مولانا حافظ محمد اشتیاق صاحب خطیب و امام مسجد والدہ کی گلگوشی کریں گے۔ عباس بھائی صاحب علی جناب مولانا سعید الرحمان رضوی القادری صاحب خطیب و امام مسجد جبل شبلی کی گلگوشی کریں گے۔ حفیظ بھائی صاحب علی جناب صوفی غوث قادری صاحب ابو اللہ صاحب کی گلگوشی کریں گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ مرحبا 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 مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكملين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع درود شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، وعلى آله الكرام الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اپنی اپنی قسمت ہے، اپنا اپنا نصیبہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اپنے نبی کو اپنے اپنے حساب سے لوگ منا رہے ہیں۔ سبحان افسوس اور غم ہے جو نبی کو نہ منانے کے پہلو کو سنیوں کی ہار سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو نہیں منا رہے ہیں وہ اپنے ایمان سے بغاوت کر رہے ہیں۔ آپ مجھے زیر رکھ سکتے ہو، اہل سنت کا بیمہ لا سکتے ہو، دے سکتے ہو، کر سکتے ہو، لیکن سوچ لو میلاد کا تعلق طبقے اور جماعت سے نہیں، ڈائریکٹ تمہارے ایمان محمد رسول اللہ سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بیٹا ادھر دیکھ، پوری توجہ سے سن۔ اس لیے اتنی تو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ کوئی برتھ ڈے کا پہلو نہیں ہے۔ کچھ شرپسند مولوی نما یوٹیوب وغیرہ پر میلاد النبی کو برتھ ڈے کا نام دیا ہے، وہ بولتے ہیں برتھ مانے پیدائش ہے، ڈے مانے دن ہے، تو یوم المیلاد، میلاد کا دن۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ کچھ الفاظ اسلامی ایسے ہوتے ہیں جو معنی کا محتاج نہیں ہوتے۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، نبی کا معنی ہوتا ہے خبر بتانے والا، رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام لے جانے والا۔ بہت ساری خبر ایسی ہے جو آپ بھی ہمیں بتاتے ہیں، بہت سارا ایسا پیغام ایسا ہے جو آپ بھی ہمیں دیتے ہیں۔ کیا ہم نبی کہہ دیں گے؟ کیا ہم رسول کہہ دیں گے؟ میننگ اس کا کرنا جس کا نئے ہو،
جو مشہور نہ ہو. رسول اب میننگ کا محتاج نہیں ہے. حالانکہ ایک حدیث پاک میں بتاؤں، حضرت معاذ بن جبل صحابی رسول ہیں، آقا علیہ السلام نے جنگ میں یمن میں بھیجا اس کو جسٹس بنا کر. آپ بیٹھ رہے ہیں؟ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا میں دیکھ لوں گا آپ بیٹھ رہے ہیں. الحمدللہ سامنے بیٹھے ٹھیک ہے. بیٹھے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی وسلم. اگلی بات، ارے میں مقرر نہیں مقرر ہوں بیٹا، مقرر نہیں مقرر ہوں. دھیان رکھتے یہیں سے رہتا. آپ بول کر جانے والوں میں سے نہیں ہوں، رہنے والوں میں سے. سمجھ تو دیجیے، معاذ بن جبل کو جو یمن بھیجا جسٹس بنا کر، پوری حدیث لمبی ہے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں. اس میں ایک لفظ ہے کہ جب قرآن میں تم نہیں پاؤ گے، حدیث میں نہیں پاؤ گے، سنت میں نہیں پاؤ گے، تو کس سے فیصلہ کرو گے؟ کس سے ججمنٹ کرو گے آپ؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی رائے قرآن اور حدیث کے آئینے میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا. تو رسول پاک نے اس وقت ایک جملہ فرمایا تھا، دھیان دیجیے. الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کے رسول کو توفیق دیا. اب آپ بتائیے، حضرت معاذ رسول ہیں، صحابی، رسول کا لفظ نبی فرما رہے ہیں. وہاں پر ہم دیکھیں بلیو کریں گے. دوسرا میں اسے ہی پر ایک اور رسول ہے، رسول اللہ، ایسا لفظ ہے رسول اللہ. جہاں پر کرنا ہے مانا وہاں پر برابر کریں گے، جہاں پر نہیں کرنا ہے وہاں پر نہیں. شکن رسول سے مراد قاصد اور پیغام صرف لے جانے والا نہیں ہے. پہلے رسول سے مراد پیغام لے جانے والا ہے. ایسے میلاد النبی کا تعلق یہ برتھ ڈے برتھ یہ سب سے تعلق نہیں رکھتا. یہ ایک خاص خود کانسیپٹ ہے. میلاد النبی یہ خاص کانسیپٹ ہے. یہ دو لفظ کا ایک ہی لفظ ہے. میلاد النبی بولے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہوتا ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے یا نبی اللہ. نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آقا آپ کیسے، کہاں، کس طرح، آپ کا مکی پہلو کیا ہے، مدنی پہلو کیا ہے، آپ نے میرے لیے کیا لایا، آپ نے امت سے آپ کا کنیکشن کیسا، مطلب توحید کیسے، قرآن کیسے، حدیث کا مفہوم کیا، شریعت کیا، یہ سب پہلو ہے. ہمارے بچے کا برتھ ڈے کا محل ہو تو چاکلیٹ پہلے سے لا کے رکھ دیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ایک آخری مرتبہ نام لے لو اور اس کے بعد ناچتے تالیاں بجاتے کرتے ہیں. لیکن بتاؤ میلاد النبی کے کسی بھی جلسے میں ایسا کسی نے کہا ہیپی برتھ ڈے رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے رسول اللہ؟ ایسا کہیں پر نہیں. اس لیے جن لوگوں نے یوٹیوب کو دیکھا ہے وہ سانس کھل کر کے سن لیں، نبی پاک کی میلاد اور ہیپی برتھ ڈے کا زمین و آسمان کا فرق ہے. برتھ ڈے یا برتھ ڈے یہ بالکل کرسچنوں کی ایجاد ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان مناتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کھانے پینے میں جو روزمرہ کی چیزیں کرتے ہیں، نہ شریعت نے اسے روکا ہے نہ ٹوکا ہے. پھر بھی اگر غلط کرے تو ٹوکا، اس میں الٹا پلٹا کام کرے تو ٹوکا. کیکا کاٹ کر نہیں کھانا، کیکا بسم اللہ پڑھ کے توڑ کے کھانا، توڑ کے کھانا، کھڑے ہو کر کے نہیں کھانا. تو یہ سنت کے خلاف کرے تو پکڑ. سمجھ میں آئے؟ فاتحہ پڑھ کر کے کھانا یہ بہت اچھی چیز ہے. کیک کاٹ دیتے بس نہیں کرے، تو فاتحہ ہوتا ہے کچھ نہیں پڑھتے اور دعا کرنا عمر کی ورنہ عمر بھی کٹ جاتا ہے. کہنا یہ ہے برتھ ڈے اور میلاد النبی کا کنیکشن کچھ بھی نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. میلاد النبی رسول پاک کے تذکرے کا نام ہے، توحید اور رسالت کے ذکر کا نام ہے. یہ بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ ادھر دیکھو ماما والے، سمجھے؟ میلاد النبی کا تعلق کس سے ہے؟ توحید اور رسالت سے. کس سے ہے؟ توحید اور رسالت سے. اور ایک اور بات بھی کلیئر کر دو کہ ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے لوگ اگر غلطی کریں تو غلطی کرنے والے کو پکڑو، میلاد النبی کو ریجیکٹ مت کرو. سمجھ رہے ہیں؟ فجر میں ہم نے نماز نہیں پڑھا، ان کو سزا مت دو، ہم کو غلط کرو. سمجھ رہے ہیں؟ دسترخوان پر اچرے پچرے پھینکے گئے ہیں تو دسترخوان
الحمدللہ الحمدللہ ہر وقت دیکھیے یا تو اللہ کا نام یا رسول کا نام قرآن حدیث. ارے اس کو کیسے خدا کی قسم حدیث پاک سنیے بڑی اچھی حدیث پاک درود شریف پڑھیے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی عالم یا طالب علم آپ مجھے اس وقت جو ہے تھوڑی دیر کے لیے عالم نہ سمجھیے طالب علم تو سمجھیے کیونکہ آج کل جو ہے طالب علم کو طالب علم ہے ہی نہیں. ہاں تو طالب علم نہیں ہے وہ سب طالب علم ہو کہ وہ علم کو کھانے والے ہو. تو طالب علم نہیں ہے اصل علم طلب کرنے والے علماء اور فقہاء نہیں ہے. تو طالب علم سمجھیے نبی فرماتے ہیں جب کوئی طالب علم یا عالم کسی گاؤں سے گزرتا ہے تو اس گاؤں والوں میں کے جو قبرستان ہوتے 40 سال تک کے عذاب تو اس قبرستان سے اللہ اٹھا لے. اللہ تعالیٰ اٹھا دیکھ رہے ہیں عالم دین کا گسر ہو جائے تو یہ مقام ہے بیٹھ کر کے اللہ رسول کی بات کرے تو کتنا بڑا مقام ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھئے نوجوانوں کو کہیے کٹوں پر بیٹھ کر ریجیکٹ پہلو نگیٹو پہلو پیش کرتے ہو یار. ارے ذرا کبھی فقہاء علماء جن کو اللہ کے رسول نے اپنی وراثت کا تاج پہنایا فرمایا علماء ورثۃ الانبیاء علماء میرے وارث ہیں اور ان کو جو وراثت دی گئی ہے وہ علم کی شریعت کی وراثت دی گئی. تو علماء کے پاس بیٹھو تو صحیح نیٹ پہ دیکھ لیتے ہو کبھی توصیف الرحمان کو دیکھتے ہو کبھی میراج ربانی کو دیکھتے ہو کبھی ذاکر نالائق کو دیکھتے ہو کبھی الٹے پلٹے لوگوں کو دیکھتے ہو. ہاں وقت یہ تو وہ ٹاٹو کر کے ایک دم بالکل کہتے ریچ ہے عالم نہیں ایسا ہوتا تو میں کھل کر بتاؤں LLB کی پوری کتاب نیٹ پر موجود ہے ایڈوکیٹ کی پوری کتاب نیٹ پر موجود ہے پڑھ لو اور جا کر کے کہو جج سے کہ میں LLB ہوں. پہلے کہتا ہے ڈھیلا ہے ان کو آسانی سے ججمنٹ کرنے میں کوئی بھی ٹینشن نہیں بتاتے. کتاب پڑھنا اور ہے اور استاد سے پڑھنا اور سبحان اللہ سبحان اللہ استاد سے پڑھنا اور ہے. نیٹ کی دنیا ہم نہیں روک رہے تم کو دیکھو نہیں لیکن نیٹ کو اسلام مت سمجھو. نیٹ محتاج ہے اسلام کا اسلام محتاج نہیں ہے. نیٹ سوشل میڈیا محتاج ہے اسلام کا اسلام محتاج نہیں ہے سوشل میڈیا. سمجھ رہے ہیں اس لیے بغیر استاد کے خبردار اسلام کو انٹرنیٹ پہ مت سمجھو نوجوانوں اور خاص طور سے انگلش میں یہ سب میں تو سمجھنے کی کوشش ہی مت کرو. مین اور مین سمجھ ہی میں نہیں آئے گا. سمجھ رہے آپ انگلش میں سمجھو ہی نہیں. قرآن عربی میں ہے حدیث عربی میں ہے تو اب آپ کو گرامر بھی عربی کا دیکھنا ہوگا. ایک معنی کا کئی معنی جیسے دیکھیں رسول کا معنی بتائیں. ایک رسول کا معنی جو اللہ کی طرف سے تشریف لائے امت کے لیے رشد و ہدایت کے لیے اور ایک وہ جو صحابی بھی ہے رسول کہا جاتا ہے. تو جب عربی کا گرامر ہی نہیں معلوم ہوگا قواعد ہی نہیں معلوم ہوگا ورب نون پروناؤن یہ سب معلوم ہی نہیں ہوگا عربی کا تو آپ کیسے ترجمہ کرو. اسی لیے پھسل جاتے ہو. اچھا اس پھسلنے کو اہل سنت میں جو آج نقطہ دے جا رہا ہوں یہ ہے کہ جو لوگ نہیں مناتے ہیں وہ نئے منانے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں منا رہے ہیں کہ سنیہ منا رہے ہیں. کیا بیوقوفی ہے. ارے ہم سے کمپیئر مت کرو. آپ یہ بتاؤ آپ کا کلمہ میں ہوں یا آپ کا نبی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہے کلمہ محمد الرسول اللہ. تو میلاد النبی کا تعلق آپ کے کلمے سے ہوا نہیں کلمے سے ہوا. میلاد المفتی نہیں منا رہے آپ میلاد العالم نہیں میلاد النبی بول رہے. تو نبی کا مسئلہ نبی کا تذکرہ نبی کا ذکر جو ہے نبی سے تعلق چیز جو ہے یہ تو آپ کے ایمانیات میں داخل ہے. اور لوگوں کے اعمال کو دیکھ کر کے آپ اس اصل کانسیپٹ کو کیوں خراب کر رہے ہو بتائیے. جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو 3 دن تک مدینہ میں نماز نہیں ہوئی. مدینہ میں 3 دن تک نماز نہیں ہوئی 3 دن تک. تو کیا مدینہ کو لوگ چھوڑ دیے؟ نہیں. آج نجدی حکومت ہے ہم نہیں مانتے لیکن حکومت کو نہیں مانتے. آج بھی اگر کعبہ اور مدینہ پر حملہ ہوگا تو جان دینے کے لیے تیار. تم مکہ مدینہ کو پسند کرتے ہیں عوام کے حرکتوں کی بنیاد پر نہیں اللہ رسول کی بنیاد اللہ رسول کی بنیاد پر. ایسے ہی مذہب اسلام میں نبی کا جو ذکر ہے بڑا بلند ہے بڑا اعلیٰ ہے. یہ عوام کے عمل کی بنیاد پر نہیں اللہ کی بنیاد پر. جملہ سمجھے اللہ کی بنیاد پر ہے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ ذرا دیکھیے. آپ نماز پڑھیے شروع کر دیجیے. بیٹا جب دیکھو میں ٹیچر آدمی ہوں دھیان دے.
اور میں امام نہیں خطیب ہوں بس، میں خود اپنا سینسر چلاتا ہوں، ذرا کہنا سکے گا ہاں میں امام نہیں، امامت نہیں کرتا ہوں، خطاب ہے میرا جمعہ کا بس. ہاں خیر دھیان دیجیے آپ، ہماری طرف پورا اٹریکشن ہے. بڑی نوٹیبل بات دے کر کے جا رہا ہوں، توجہ دیجیے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے، فرض کیجیے اللہ اکبر، امام صاحب کے پیچھے ہے یا امام صاحب ہی بن کر کھڑے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، دھیان دیجیے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم ترجمہ بھی کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے جو سارے جہان کا رب ہے، رحمان ہے جو رحیم ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان کا راستہ نہیں جن پر تو غضب نازل کیا ہے اور جو گمراہ ہے. نماز کا جو کنیکشن ہے پوری دنیا، اگر آپ پیری مریدی کے قائل ہیں، اور الحمدللہ قائل ہم تو اگر ہم نہیں بولتے الحمدللہ قائل ہیں، تو پیری مریدی سمجھتے ہیں، تو پیری مریدی میں تو خاص طور سے نماز کو بڑی اہمیت خاص ہے، بڑی اہمیت. عام طور سے شریعت میں تو آئی، پیری مریدی میں خاص طور سے، کیونکہ توجہ اللہ، پیر کا کام ہوتا ہے اللہ سے جڑ دینے کا، تعلق باللہ کو مستحکم کرنا. توجہ دیجیے گا، معرفت، عارف باللہ بولتے ہیں، معرفت. توجہ دیجیے گا، تو نماز کا جو تعلق ہے، نماز کا کنیکشن ہے توجہ اللہ میں کامل ہوگا. توجہ اللہ، سمجھ رہے؟ توجہ اللہ بولے تو اللہ کی طرف اٹریکشن فل ہو، اللہ کی طرف متوجہ پورے طور پر ہو. یہ مطلب تب اس کا مطلب اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں تب اس کو آپ اور اللہ، آپ اور اللہ اور آپ اللہ ہے نہیں نا، آپ اور اللہ، تیسرا کون بھی نہیں. اب سمجھتے چلے جائیے گا، محبت میرا پیغام ہے آج، عشق میرا پیغام ہے، اور سمجھ جائیے گا. ہاں جیسے آپ کبھی کبھی ماں کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ غصہ ہے، یا بیوی کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ کیا ہے، ایسے آپ سمجھ جائیے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. الحمدللہ اب میری طرف متوجہ رہیے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. دیکھیے کیا کہہ رہا ہوں میں، اب اللہ اکبر شروع کرے گا. الحمدللہ پڑھ لیا، اس میں ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں، حالانکہ اس میں بھی ہے لیکن میں اب آگے جو ضم سورہ واجب ہے نہیں، پہلی 2 رکعت 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی شامل پڑھے ہوں گے، چہرہ نیچے نہیں کرنا، جو نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھ لینا بعد میں جا کے، ابھی صبح تک ٹائم ہے. توجہ دے یار، تو 4 رکعت نماز پڑھے، پہلی 2 رکعت میں ضم سورہ واجب ہے. ضم سورہ بولے تو ملانا، سورہ ملانا الحمدوں کے ساتھ، سمجھ رہے ہیں؟ سورہ ملانا الحمد واجب ہے پہلی 2 رکعت. لاسٹ میں آپ کو اختیار ہے سورہ فاتحہ تک آپ کو کھڑا رہنا یا پڑھنا، پہلی 2 رکعت جو آپ پڑھیں گے وہ واجب ہے. اب آپ اس مسئلے کو جب سمجھ گئے تو آپ چلیے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اب ضم سورہ کیجیے. اب ضم سورہ ہم کر رہے ہیں، دھیان دے گا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 11 آیتیں پڑھی. اب نماز پڑھ رہا ہوں میں، دھیان دیجیے گا، نماز پڑھ رہا ہوں میں. اب سنیے، ذرا سا بھی انٹرنیٹ والوں کو آپ بولیے، سنیے تو الحمدللہ پورے ہیں ہی اچھے ہیں، اللہ پاک آپ کو نمازی بنائے، حاجی بنائے، غازی بنائے، سب سے بڑا عاشق بنائے. لیکن وہ لوگ جو نماز 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 اور نماز کا مطلب اللہ 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 یہ جو بولتے ہیں وہ سنے. ضم سورہ واجب ہے، میں نے پہلی رکعت پڑھائی، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والضحیٰ پڑھا، اور اس کو تم روک بھی نہیں سکتے اس لیے کہ یہ خدا کا کلام ہے. سبحان اللہ، بے شک خدا کا کلام ہے. خدا نے مجھے اختیار دیا ہے کہ جو بھی سورہ آپ چوائس کرو پڑھو، جو بھی سورہ پڑھو. ہم نے سورہ والضحیٰ پڑھا. اب ذرا اگر ذرا سا بھی شذوذ ہے، ذرا سا بھی عقل ہے، ذرا سا بھی سمجھ ہے، میں آپ کے حساب سے بول رہا ہوں، حالانکہ انٹرنیٹ پہ جاتا یہ سب جملہ جب بولتا ہوں تو میرے اشرفیہ وغیرہ کے شاگرد وغیرہ بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے، عقل بولتے ہیں آپ. جس خطے میں ہوں وہاں کے حساب سے بول رہا ہوں، وہاں کے حساب سے بول رہا ہوں. آپ سمجھیے گا، دھیان دیجیے گا. کلم الناس اللہ قدر ہوگی اس حساب سے. اب دھیان دیجیے، اب جو میں نے سورہ پڑھا اب تھوڑا ترجمہ بتا دے رہا ہوں، مزہ آ رہا ہے. وہ لوگ خوب بول رہے ہیں آج کل قرآن از ایزی، قرآن از ایزی، اور اتنا اسی میں بھی ایزی بس. اب دیکھیے ذاکر نائک وغیرہ کی ویڈیو اور ان لوگوں کی ویڈیو کو، تو قرآن ایزی، قرآن سیکھ سکتے ہیں، قرآن آسان ہے. ٹھیک ہے آسان ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان رہے ہیں. آج آپ کو ہم بول رہے ہیں قرآن ایزی، لیکن سنو پیارے، تمہارے قانون اور قاعدے کے اعتبار سے نہیں، مصطفیٰ کے قانون، صحابہ کے قانون، بزرگوں کے قانون اور قاعدے کے اعتبار سے ایزی ہو
سبحان اللہ سبحان اذا اللہ سجا جب چھا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ما ودعک ربک وما قلا، اے حبیب مکرم آپ کو آپ کے رب نے نہ تو چھوڑا نہ تو عیبدار سمجھا. سبحان اللہ. توجہ دیجیے گا، میں ترجمہ کرتے جا رہا ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے حبیب آپ کا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے اچھا ہوگا. سبحان اللہ. پچھلے لمحے سے اچھا ہوگا. آگے ذرا دیکھتے چلے جائیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب جو آیت آئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آیت نمبر 5 تک کا درس ابھی ترجمہ کیا میں نے، سمجھ رہے ہیں ترجمہ؟ اب بتاؤ، نماز آپ پڑھ رہے ہیں نا، آپ اور رب، آپ اور رب، نماز کا یہی کانسیپٹ بتا رہے. نماز نماز الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے. واقعی آج تو سونے سے بہتر ہے. 20,000 روپے سونا ہوگا، سونے سے تو بہتر ہے. یہ روز روز پکار کر کہہ رہے سمجھو مسلمانوں، فرزندان توحید سمجھو. آج تمہیں سنی کہہ کر کے ہم ابھی نہیں پکاریں گے. توحید پرستوں سمجھو، عاشقوں سمجھو، علماء سمجھو. یہ کیوں چل رہے ہیں تم سے؟ یہ جاہل ہے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ جس توجہ اللہ کی بات کر رہے ہیں اسی توجہ اللہ کے مقام میں اللہ پاک خود کہہ رہا ہے ارے میرے پاس آنے والا پہلے زلف عنبری کی تعریف کر لو، مصطفیٰ کی تعریف کر لو، نبی پاک کی عظمتوں کا احترام کر لو، عشق مصطفیٰ سجاؤ اور پھر میری بارگاہ میں آؤ. توجہ اللہ اسی کا نام، سبحان اللہ. توجہ اللہ اسی کا نام ہے. ارے کس آیت کریمہ کو تم لاتے ہو؟ کون سے سورہ پاک کو تم لاتے ہو جس میں یہ سمجھ میں آئے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کا ذکر ہے؟ خدا کی قسم کسی سورہ میں اللہ کا خالص ذکر ہی نہیں ہے. وہ لائیں گے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے. پکڑیے گا آپ میرا کرپشن. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ والد نہیں ہے، وہ مولود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. آپ کہہ دیے سبحان اللہ، لیکن مت کہیے گا اس لیے کہ میں نے یہاں پر غلطی کی ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ اللہ ایک ہے یہ ترجمہ نہیں ہے. پہلے اللہ کے ایک ہونے سے پہلے قل کا لفظ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اور احد کا ترجمہ ہوا. اللہ ایک ہے لیکن قل کہاں گیا؟ قل کہاں گیا؟ ارے اللہ کے ایک ہونے سے پہلے دیکھ کہ کس کو کہا جا رہا ہے اور کس سے کہا جا رہا ہے. اے حبیب آپ کہیے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کہیے کہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. آپ کہیے کہ اللہ ایک ہے. اب مجھے توحید پرست بتائے اور کوئی سورہ لائے، اور کوئی سورہ لائے. قل واللہ میں تو آمن آنے ماشاءاللہ. اور کوئی سورہ لائے. ارے قرآن پاک میں کون سی سورہ لاؤ گے؟ خود قرآن میں مصطفیٰ کا نام سورہ بن گیا. سبحان اللہ. سورہ محمد پارہ نمبر 26 سیکنڈ سورہ دیکھو آپ لوگ. سورہ محمد پارہ پر مشتمل ہے. کس سے نکالو گے؟ حدیث میں جانا ہی نہیں چاہتا، میں قرآن سمجھانا چاہتا ہوں کہ کم سے کم حدیث ضعیف ہے تو قرآن کیوں تو سمجھو، قرآن سمجھو. تو تکلیف ہوتی ہے یار. تم سوچتے ہو کہ میں نہیں کرتا، میں ڈیرا نہیں چڑھاتا، میں کھانا نہیں بناتا، میں چندہ نہیں دیتا، میں وہ نہیں کرتا، تو یہ میں کہہ کر کے تم سوچتا ہے کہ سنیوں کو پک آؤٹ کر رہے ہو، سنیوں کو سے کر رہے ہو. خدا کی قسم سنیوں کو نہیں، مصطفیٰ سے بغاوت کر رہے ہو. سبحان اللہ. تم اپنے نبی سے بغاوت کر رہے ہو. آپ ذرا سینے پر ہاتھ رکھ بتائیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے 40 سال عمر پاک ہے. بولیے ہے پورے نے بولے ہے 40 سال کے بیٹا تو نے بولے 40 سال کی عمر پاک ہو گئی. اب اعلان رسالت ہو رہا. کیا ہو رہا؟ اعلان رسالت. اعلان رسالت. بولے تو اللہ کے ایک ہونے کی بات کرنی جا رہے ہیں. اللہ کو مانو کامیاب رہو. اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میں محبت دینا چاہتا ہوں، کچھ لاجک دینا چاہتا ہوں، کٹوں پر بیٹھنے والوں کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. آؤ خدا کی قسم اپنے نبی کی خاطر لگ جاؤ. سبحان اللہ. چھوڑو ہماری، اگر تجھ کو تکلیف ہو رہی ہے احمد اللہ کا نام تو تکلیف ہو رہی ہے، مفتی صاحب کا نام لینے سے تکلیف ہو رہی ہے، چھوڑو. اصل کو پکڑ لو، اصل مصطفیٰ.
کروں. لیکن دھیان دینا, ہاں میں مصطفیٰ کو پکڑ لیا اور 7 مرتبہ چلانا, یہ منہ سے نہیں بولنا, میرا دل خود کہے کہ واقعی تو مصطفیٰ کا عاشق. خواجہ غریب نواز ہمارے رشتہ دار نہیں ہے, یوسفین ہمارے رشتہ دار نہیں ہے, لیکن کیوں دل جھکا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ. کیوں دل جھکا جا رہا ہے؟ اٹھا قرآن پاک سورہ مریم کی لاسٹ اینڈ فرسٹ یا سیکنڈ آیت کریمہ, اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان کامل پر اور عمل صالح کی کنٹینیوٹی کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہوں گے, وہ مر جائیں گے لیکن مرنے کے بعد بھی مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دوں گا. سبحان اللہ. سبحان ان کی اللہ. محبت ڈال دوں گا. کوئی تحقیق نہیں کرتے, اولیاء اللہ کو دیکھتے ہو زمین نیاز جھک, سبحان اللہ. چہرہ جھک جاتا ہے, کوئی رشتہ دار نہیں. احمد رضا خان وہ میری شان ہے, وہ میری آن بان ہے, وہ اس لیے نہیں کہ میرے رشتہ دار ہیں, بلکہ اس لیے کہ ڈال دی قلب میں عظمت سے عظمت مصطفیٰ دل میں انہوں نے ڈالا ہے. 1400 کتاب لکھنے والے امام مصطفیٰ جان رحمت کا صرف سلام ان کے بخشش کے لیے کافی ہے, لیکن ان کی کتاب کو اٹھا, ہر کتاب میں پہلے شروع سے لے کے اخیر تک صرف عشق ہی نظر آئے. سبحان اللہ. محبت ہی نظر آئے گی. ابھی ایک واٹس ایپ پر یہ ورڈ لگا رہے لوگ, کیا احمد رضا بولے کہ 8 تاریخ کو ہے, 12 تاریخ کو ہے, 8 تاریخ کو ہے, تم 12 کو کیوں مناتے, یہ کیوں مناتے؟ تو میں اشارہ میں بولتے رہوں, دیکھ باپ ہم تاریخ نہیں مناتے, ہم نبی کو مناتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی لیے تو آج 7 تاریخ ہے, آج 7 تاریخ ہے, اور کل 3-4 جلسے, پرسوں بھی 5-6 جلسے, یہاں تک کہ 11ویں تک جلسے بک ہے. سبحان اللہ. جلسے بک ہے. تو یہ تاریخ تحقیق ہو سکتی ہے, تعظیم نہیں ہو سکتی. تعظیم کے لیے ہر سیکنڈ مصطفیٰ کے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. تم گائے کو ایسی ساس بنے رہتے ہو یار کہ بہو اچھا حلوہ بھی بنائے تو تو بنائے ہوگی تو خراب ہی تو ہوگا. ایسا جھگڑا والا دماغ نہیں رکھنا یار. نبی کا مسئلہ, ایمان کا مسئلہ, اسی لیے ہم مر جائیں گے نبی کا ذکر رہے گا, ہماری اولاد مر جائے گی نبی کا ذکر رہے گا. آج جلسے میں آج جتنے رہے ہیں پتہ نہیں آئندہ سال نہیں رہیں گے, لیکن جلسہ مصطفیٰ کا رہے گا. رہے گا کیوں؟ اس جلسے کا تعلق ہمارے اور آپ سے نہیں ہے, مصطفیٰ سے. سبحان اللہ. ہم جو بیٹھے ہیں ہم فیض لینے کے لیے بیٹھے ہیں, اور فیض لینے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم کوئی ایسی ذمہ داری کہ ہم بس کر لیے فارمیلٹی ہو گئی پوری, نہیں, مصطفیٰ سے فیض لینے کے لیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آپ کو دعوت اسلامی سنی دعوت اسلامی تبلیغ آپ جتنے بھی کرتے ہیں ان سب سنیوں سے آپ سنے ہوں گے. حدیث تو بہت سنے ہوں گے, درود پر ایک حدیث ایسی بول دے رہو انشاءاللہ بڑی اچھی حدیث ہے. آج میں تفسیر جلالین کے حاشیے تفسیر صاحب وغیرہ کا مطالعہ کر رہا تھا, اس میں اتنی اچھی حدیث آئی. آپ رمضان میں حدیث سنتے ہیں کہ لکل شیء زکات, ہر چیز کی ایک زکات ہے, اور جسم کا زکات, جسم کی زکات روزہ ہے. سنتے میں سنے تو سن لیے, چلو ہو گیا نا. جسم کی زکات, جسم کی زکات روزہ, ہاں جسم کی زکات روزہ ہے, لیکن آج سن لو روح کی زکات درود و سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایمان کی زکات درود و سلام. سبحان اللہ. درود و سلام کھانا بھرت کے امام پر نہیں, مصطفیٰ جان رحمت پر مصطفیٰ جان رحمت پر پا جاتا ہے. ارے بے وقوف, تو باطن کو سنوارنا چاہتا ہے یا ظاہر کو سنوارنا چاہتا ہے؟ یہ دونوں کے سنوارنے کا راز ذکر مصطفیٰ. سبحان اللہ. مصطفیٰ ہے, نبی کا ذکر کر, باطن بھی صاف ہو جائے گا, ظاہر. سبحان اللہ. یقین نہیں ہے تو اٹھا پر نمبر دو. اللہ سبحانہ فرماتا ہے کما صلی رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. سنو, یہ حبیب اس شان والا ہے کہ وہ تیرے پاس قرآن کی تلاوت کرتا ہے جس سے تیرا ظاہر بھی صاف ہوتا, اور سنو ویزکیکم, اور تیرے باطن کو بھی صاف کرتے ہیں. سبحان اللہ. یزکیکم, تزکیہ نفس بھی کرنے والی شان بن کر محمد رسول اللہ. قرآن پڑھنے والے اور ہوتے ہیں, قرآن سمجھنے والے اور ہوتے ہیں. سبحان. یہودیاں ایک ان کے نظریے
نظریے کے رد میں ایک آیت اتری، وہ کیا؟ جو ان کے من کی آیت ہوتی تھی لے لیتے تھے، اور جو اللہ کی مشیت اور توحید کے موافق، توحید کے مطابق سچ صداقت پر مبنی ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ قرآن پاک کہتا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیوں تم بعض کا انکار اور بعض پر ایمان کیوں رکھتے؟ اس کا مطلب قرآن میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دے دو، لوگ آ گئے گے نبی پاک کو علم غیب نہیں ہے، قرآن کیا گزرتے؟ قرآن آیت کریمہ سورہ جن آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ عالم الغیب اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، اللہ کو ہے علم۔ قرآن کہہ رہا، اور قرآن وقت کتاب ہے، ایسا اس طرح سے ذاکر اللہ تو اور بھی قرآن حجت اب حجت اب تو انڈیا سے بھی چلا دیا، حجت کر کے انڈیا سے چلا۔ سن وہی قرآن پاک جس کو تو قرآن پاک کی آیت سے مصطفیٰ کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے، خدا کی قسم وہ قرآن ہی نہیں ہے جو مصطفیٰ کی شان نہ بتائے، وہ شان جو قرآن کی شکل میں ہے۔ پوچھ عائشہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام ہے، عرض گزار ہوتے ہیں، اے عائشہ اخبرینی، ہمیں مصطفیٰ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح شان زندگی مصطفیٰ بتائیے تو، ادائے مصطفیٰ بتائیے تو، کریکٹر آف نبوت بتائیے تو، مصطفیٰ بتا کیسے ہے بتاؤ تو۔ حضرت عائشہ ہماری بیوی اور آپ کی بیوی تو ارے یار ایک سال سے اچھا کپڑا لا کے نہیں دیتے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بیوی عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے، سنو کہ نبی کو دیکھنا ہو الحمدو کی الف سے لے کے والناس کی سین تک دیکھ لو، جمال مصطفیٰ نظر آئے گا، جمال مصطفیٰ نظر آئے گا۔ کان خلقہ القرآن، ان کے سراپا، ان کے اخلاق، ان کی ادا پورا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ بہت بولتے اماں عائشہ اپنی اماں کو بہو کے واسطے باہر دے دیتے، اماں عائشہ خبردار، اماں عائشہ بولنے کا حق کسی زاویہ سے تمہیں نہیں ہے پیارے، وہ ام المومنین ہے، ان کا لقب ام المومنین ہے۔ میرا نام مفتی نیر اعظم اشرفی ہے نا، اور نیر اعظم کا معنی ہوتا ہے سورج، تو کیا آپ بولیں گے اے سورج صاحب تشریف لائیں، بولیں گے؟ تو جو لقب جس کا بن جاتا ہے علمی طور پر، نام کے طور پر، اس کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے معنی کے اعتبار سے۔ تو سنو قرآن پاک نے حضور کی بیویوں کو، نبی کی بیویوں کو ام المومنین کا لقب دیا ہے، امہات المومنین کا لقب دیا ہے۔ کوئی پرسنل یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میری ماں، ہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ، یہ جملہ تھا۔ لیکن اہل حدیث وغیرہ کو ہم دیکھیں تو بار بار بولے اماں عائشہ فرماتی ہے، اماں عائشہ فرماتی ہے، یہاں پر بھی اماں ہی عائشہ فرماتی ہے تمہارے کرنے کے مطابق۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے پورے قرآن کو مصطفیٰ کی ادا بتایا، پورے قرآن کو۔ تم کیا سمجھتے ہو مصطفیٰ، کیا سمجھتے ہو؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو جو اللہ پاک نے بھیجا، کیا اللہ پاک قادر نہیں تھا کہ صرف آدم علیہ السلام کو بھیجتا اور توحید سکھا دیتا؟ صحیح ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، قادر تھا کہ نہیں؟ جب قادر تھا پھر کائے کو اتنا بھیجا، اور بھیجنے کے بعد آخری میں حضرت عیسیٰ کو جب بھیجا تو لوگوں ستائے ان کو، ہماری طرف میں نے لوگوں ستائے، میں آپ کی سوچ سے پہلے ختم کر دوں گا دھیان دیں۔ اور جب لوگ ستائے تو اللہ پاک کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر پاک 33 ایئرس کی، لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے تک پیچھے پڑ گئے، تو اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت مریم کے گھر میں کھڑکی سے بھیجا اور حضرت عیسیٰ کو کہا اٹھا کر کے لے آؤ۔ حضرت عیسیٰ کو لے کر کے چلے گئے، پارہ نمبر 6 میں اس کا پورا تذکرہ ہے، پارہ نمبر 6 میں۔ اور حضرت عیسیٰ کی شکل میں انہی مطلب ظالموں میں سے، ان کے مارنے والوں میں سے کسی کو ان کی شکل دے دیا، اور وہ جب آئے مارنے کے لیے تو عیسیٰ کی شکل دیکھ کر ان کو مار دیا، وہ سمجھے کہ ہم نے مار دیا۔ قرآن کہتا ماں قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو تم نے انہیں مارا ہے اور نہ انہیں سولی دیا ہے، ولکن شبہ لہم، شباہت کو مارا، شکل والوں کو مارا ہے۔ توجہ دیجیے گا، ادھر دیکھیے، اب آپ غور کیجیے 33 ایئرس میں اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، میں اپنی پوائنٹ کی بات دے رہا ہوں، دھیان دیں۔ 33 ایئر میں اٹھا لیا، اور اٹھا لینے کے بعد اب بول بھی کبھی نہیں ہے، تو پھر بتاؤ اللہ تعالیٰ جب توحید اللہ ذکر اللہ توحید اللہ ذکر اللہ، تو پھر اب کئی کو نہیں اللہ توحید ذکر اللہ ہو رہا، عیسیٰ اٹھا لیے گئے، اب کیا ہو رہا ہے بتاؤں، کیا ہو رہا ہے دنیا میں بتاؤں؟
दुनिया में बुराइयों की बुनियाद चल गई है। बदकारियों ने कल्चर का नाम ले रूप ले लिया है। सकाफत और तहजीब और तमद्दुन बुराइयों का दूसरा नाम बन गया है। 571 साल तक 571 ईयर्स तक अल्लाह ने हजरत ईसा के बाद किसी नबी को नहीं भेजा, किसी नबी को नहीं भेजा। तवज्जो दे रहे 500 कितने 71 ईयर्स तक किसी नबी को नहीं भेजा। तो फिर क्यों नहीं अल्लाह, क्यों नहीं जिक्रुल्लाह? अरे जब नबी की जरूरत ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, नबी की जब जरूरत ही नहीं तो ईसा की किताब तो थी ना, तौरात और इंजील सब थी ना, इतने अंबिया थे। जब जरूरत नहीं थी तो फिर इंसानियत क्यों बिलक रही थी? आवारगियों ने अड्डे क्यों जमाए बैठे थे? नंगे नाच क्यों काबा में हो रहे थे? काबा मौजूद था, काबा को अजमत नहीं थी, काबा मौजूद था, काबा की काबिलियत नहीं थी, हुर्मत काबा को पामाल किया जा रहा था। 571 बरस तक एक जवान तू 100 बरस भी जी ले तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें भी कितने कंडीशंस आएंगे पता नहीं। लेकिन पूरे 100 बरस को भी तेरी जिंदगी को अच्छी बता रहा हूं, 571 बरस तक पूरी इंसानियत जब बिलक बिलक करके दरो दीवार आवाज दे रहे थे, ए अल्लाह किसी को भेज कि मेरी हकीकत को वाज़ेह करे। इंसानियत ने सिसक कर मौला से कहा होगा कि अल्लाह अरे अब तो किसी को भेज, अब तो किसी को भेज, अब तो किसी को भेज। ऐसे आलम में उठाए जाने वाले ईसा को अल्लाह नहीं भेज रहा है। ईसा को अल्लाह ने उठाया, काम तो उससे भी लेने पर अल्लाह कादिर है ना, काम तो उससे भी अल्लाह लेने पर कादिर है। जब ईसा ऑलरेडी नबी और रसूल है तो उठाया था, उन्हीं को भेज देना था, उन्हीं को भेज देना था। नहीं भेजा, नहीं भेजा। बगैर पिलर के आसमान खड़ा रखने वाला मौला इतना पावरफुल कि पावर में इतना जितना कहा ही नहीं जा सकता, वो फुल पावरफुल है। ऐसा पावरफुल होकर उठाए जाने वाले ईसा को नहीं भेज रहा है। क्यों? इसलिए कि ईसा को भेजता तो अल्लाह पाक पर एक उंगली उठ सकती थी कि अल्लाह पाक ने देखो, उस वक्त लगता उसकी कुदरत नहीं थी, उसकी उस पर पावर नहीं था, अथॉरिटी नहीं थी। ईसा को रखा, मोहम्मद को भेजा। और सुन, ऐसे आलम में भेजा कि न बड़े का साया, बड़ा सबसे बाप ही तो होता, बाप का साया भी नहीं। साया जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, माँ बाप का साया होता है, वो साया भी नहीं। मौला की कुदरत को महसूस कर, मौला की कुदरत का नाम मोहम्मद है, मौला की ताकत का नाम मोहम्मद है। मौला अपनी ताकत को आश्कारा करने वाले रब्बुल आलमीन को महसूस कर। जब रब ने भेजा मोहम्मद को तो भेजने के बाद फौरन ऐलान नहीं। ईसा की मां पर उंगली उठी, अभी ईसा 40 दिन के हैं, 40 डेज 40 दिन के हैं, तकिए पर टेक लगाकर सोए हैं। हजरत मरियम पर उंगली उठी है। अल्लाह पाक का जलीलुल कद्र रसूल और नबी ईसा कहता है, ए लोगों सुन, मेरी मां पर उंगली मत उठा। इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे मौला ने किताब दी है और मैं नबी हूं, मुझे मौला ने नबी बनाया है। 40 दिन के है नबूवत का ऐलान, 40 दिन के है नबूवत और रिसालत का ऐलान, और इसे किसी यस्सरनल कुरान में नहीं, कुरान में है। सूरह मरियम में देख, मौला कह रहा है, नकल फरमा रहा है, आतानियल किताब वजालनी नबिया, परवरदिगार ये तो ईसा क्या आदम से भी आला, तमाम अंबिया से आला, और जब सबसे आला है तो यहाँ तो एक औरत पर उंगली नहीं, पूरी इंसानियत पर उंगली उठी हुई है, पूरी खल्क पर उंगली उठी हुई है। क्यों नहीं शुरू से मोहम्मद को रसूल के
बागी बने, बाप अबू जहल न मानकर जहन्नमी काफिर बने। अबू जहल का सगा बेटा इकरमा सहाबी रसूल है, बाप अबू जहल जहन्नमी थे, सहाबी रसूल। मेरे सीने, मेरे सर, मेरे अमामा के अमामा सबसे बड़े ताज है, बेस ऑफ ईमान है। अल्लाह पाक फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 137, अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ये लोग क़यामत तक के लोगों सुन लो, ऑर्डर है तुम्हें, सहाबा की तरह ईमान रखोगे तो हिदायत पाओगे। सहाबा की तरह सगे चचा है अबू लहब, सगे चचा है अबू लहब। कुरान पाक में किस हैबतनाक और खौफनाक अंदाज में उस पर अज़ाब है। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, वह तब्बा, और वो खुद हलाक हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि अबू लहब, तुझे हलाकत के लिए मौला ने ये सूरत क्यों उतारा, हलाकत के इजहार के लिए सूरत क्यों उतारा? जानते हो, जानते हो, मैं सजदे दो जो महफिल मिलाद मजलिस मुस्तफा को अपना हदफ तनकीद बना रहे हैं, एतराज का निशाना बना रहे हैं, मुझे मैसेज दे दो कि अबू लहब खुदा का इनकार नहीं किया था कि ये सूरह उतरा। सुनो, मुस्तफा जाने रहमत खुद महफिल सजाए हुए, जगह बदली हुई, मुस्तफा जाने रहमत महफिल सजाए हुए हैं, ऐलान करते हैं कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ए लोगों, एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह को मानो, कामयाब हो जाओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओगे। ऐसी मुस्तफा की महफिल में ये अबू लहब उठ जाता है, कहता है या मोहम्मद तब्बल्लक या मोहम्मद अलहाजा जमातना, ए मोहम्मद तेरे लिए बर्बादी हो। क्या तूने हमें इसीलिए इकट्ठा किया था? तूने हमें इसीलिए इकट्ठा किया था? अब आप बताइए मुस्तफा ने क्या कहा था? एक अल्लाह को मानना, ये नहीं कहा था कि मुझे मानो। अगर ये बात होती तो एक थोड़ी सी बात हो सकती है हाँ अपनी जात को बनवाने की, लेकिन वहां एक अल्लाह को मनवाने के लिए मुस्तफा ने महफिल सजाया, तवज्जो दिया। तो उस वक्त जो है नबी को क्या कहा? तेरे लिए बर्बादी हो। वो सब ये भी करना चाहिए, कौन अल्लाह, कौन माबूद, ये सब भी करना, लेकिन तेरे लिए